بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ رمضان کے بعد آپ کی خدمت میں آپ کا خادم سراج الدین پروگرام لے کر حاضر ہوا، رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ بہت سارے لوگ 2-3 مہینے سے مس کرتے ہوں گے اس پروگرام کو۔ بھائی بہت سارے مہینے ہو گئے ابھی تک یہ رقیہ شرعیہ کا پروگرام نہیں ہوا۔ الحمدللہ پھر دوبارہ ہم اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ انتظار کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات ان کا سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا یہ قبول فرمائے۔ آپ لوگ اس پروگرام میں بہت ساری باتیں سنیں گے، بہت سی مرتبہ یاد نہیں رہتا، تو آپ ضرور رقیہ شرعیہ آن اقرا ٹی وی یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سارے رقیہ شرعیہ اقرا ٹی وی کے پروگرام آپ یوٹیوب پر لکھیں گے رقیہ شرعیہ اقرا ٹی وی، تو اس پر ضرور یہ پروگرام آ جائے گا۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن اس وظیفے کو بیان کروں اس سے پہلے آپ تمام سامعین، سامعات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ کیسے اس ثواب کو حاصل کریں۔ دوسرے 10 سے 15 سے 20 آدمی کو آپ فون کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے ابھی بتائیں کہ آپ کا چینل کھولو اقرا ٹی وی پر، ابھی آپ رقیہ شرعیہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی عمل کرے گا اس پر آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور دوسرے کو دین کی باتوں کی دعوت دینے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی درود شریف پڑھ لیا، کوئی وظیفہ کر لیا، تو آپ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں کہیں یہ میرا پروگرام آپ سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، یہ بات ضرور کریں کہ فون اٹھائیں، اپنے 10 فیملی کو، 5 فیملی کو، رشتہ داروں کو ضرور ابھی بتائیں کہ یہ پروگرام بہت عمدہ ہے، اس پر بہت ساری بات جاننے کی ملے گی۔ اس پروگرام میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو وظائف ہے، یاد رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ ضرور جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے تو اقرا ٹی وی آپ لکھیں گے، یوٹیوب پر اقرا ٹی وی اور رقیہ شرعیہ لکھیں گے، فوراً یہ پروگرام آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ہم اس پروگرام کو شروع کریں اس سے پہلے کال ہے، ہم اس کال کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان. آپ ٹھیک ہو؟ جی آپ کا پروگرام ہم نے بہت مس کیا ہے، تو شکر الحمدللہ جی. چلو آپ واپس آ گئے ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. بہت بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اسی طرح یہ پروگرام آپ چلاتے رہیں. آمین آمین اور آمین. میرا مسئلہ ہے جو میں 5-6 سال سے میرا بہت بہت بیمار ہوں. میرے سر میں درد ہے، کندھے میں وزن ہے، اور جنات، مجھے لگتا ہے میرے گھر میں جنات ہیں. جو میں کچن میں ہوتی ہوں تبھی آواز جیسے کوئی برتن ٹوٹ رہے یا ایسی آوازیں آتی ہیں، اور ڈفرینٹ طریقے سے آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی کبھی ٹوٹنے کا، کبھی کتے کی طرح آواز بناتا ہے، کبھی بلی کی طرح آواز بناتا ہے، کبھی کوئی چڑی وغیرہ جیسے ہوتی ہے اس طرح آواز آتی ہے. اور زیادہ تر میرے بالوں کو بہت تنگ آتی ہے، کوئی چیز جو ہے بالوں میں جیسے کیڑے چلتے ہیں ایسے. اور میری باڈی کے اندر چلی جاتی ہے آواز، جیسے ناخنوں میں چلی جاتی ہے، یا کان میں، یا ناک میں، یا منہ سے. پڑھائی بہت کرتی ہوں، حضرت الکرسی بہت پڑھتی ہوں، 4 کل پڑھتی ہوں. اور کوئی کسی چیز سے 5 سال سے میں پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، لیکن کسی چیز سے میرے کو آج تک فائدہ نہیں ہوا. پلیز اپنا نمبر مجھے دے دیں. انشاءاللہ آپ بعد میں یہ نمبر وہاں سے لے لیں اسٹوڈیو سے، لیکن ابھی میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتاتا ہوں، وہ آپ گھر میں ضرور کریں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کتنا فائدہ ہوگا. آپ کر کے دیکھ لیں 7 دن کے لیے. میں آپ آن ایئر سنتے رہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نے ابھی سوال کیا، اس کا جواب ہی دے دوں میں. اپنا بیسٹ وظیفہ بتلانے سے پہلے کہ وہ عام طور پر کندھے پر جو وزن رہتا ہے، اور شام کے وقت عصر سے لے کر یہ جو ٹھکن لگتی ہے، اور گندے خواب کا آنا، اور رات میں خصوصاً جب بستر میں جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے. کبھی سر اور کبھی چیسٹ کو دباتی ہے، اور کبھی پیر میں کیریوں کی طرح، چونٹیوں کی طرح چلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہے جیسے پیر پر چلتی ہے، یا کوئی پیر کو کھینچتا ہے، یا پھر کہیں شیڈو نظر آتا ہے. یہ تمام کے تمام نشانیاں ہیں اپنے اوپر سحر کی، جادو کی. اللہ تعالیٰ ساحرین کے سحر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ضرور آمین کہیں. اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائے. ساحرین کے سحر سے، دشمنوں کی دشمناوت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرتے دم تک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ضرور اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہنا چاہیے. اب اس کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ، کہ اس بات کا تو یقین ہے کہ یقیناً آپ پر سحر کا اثر ہے. نیند کا کم آنا، تھک جانا، کندھوں پر بوجھ رہنا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری. سب سے پہلے گھر کے اندر میں علاج کریں. ہو سکتا ہے کوئی چیز گھر کے اندر میں ہو، جو چیز گھر کے اندر میں تکلیف دے رہی ہو. آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کے بدن میں نہیں رہتی، وہ گھر میں چھپ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بہت سی مرتبہ. تو ایک گلاس پانی لینے کا، اور ایک گلاس پانی میں آپ مصلی پر بیٹھ جاؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. صلاۃ الحاجت ایک ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس میں اللہ کے حبیب بھی پڑھتے تھے. نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں، اللہ پاک میں تیرے سامنے اپنی ضرورت پیش کر رہی ہوں کہ یہ فلاں مصیبت سے، اس سحر اور جنات شیاطین سے ہماری حفاظت فرما. یہ کہہ کر 2 رکعت پڑھ کر آپ ایک گلاس پانی مصلی پر رکھیں. آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام بہت اچھا ہے. کافی دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ سے اچھا، بات ہوئی. جزاک اللہ جزاک اللہ حسن اب جزا. پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے. میں نے اپنی پرابلم بتانی تھی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر پہ نہیں آتے، ان پتہ نہیں گھر پہ رہتے بھی نہیں ہے نا، وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے دل میں میرا اور بچوں کا نہیں ہے پیار نا، تو بہن کے ساتھ رہتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ گھر آ کر رہا کریں اور بچوں کے ساتھ بھی پیار اور میرے ساتھ بھی کریں. تو بہن بھی کو کہتی ہے کہ جہاں بھی ہوگا میرے پاس کیا آئے گا، تم اس کے پیچھے نہیں بھاگو. اچھا، تو اس لیے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ ان کا دل میری اور بچوں کی طرف مائل ہو. کوئی لڑائی جھگڑا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ اچھا. بھی نہیں.
समझ नहीं आती उनके दिल में क्यों नहीं ये चाहत। घर वो कहते हैं मेरा घर रहने को ही दिल नहीं करता। अच्छा, भाई भी हो तो कभी वो इस तरह नहीं मुझसे बात करते ना ही बच्चों से, लेकिन बहन के साथ ठीक है, उनके बच्चों के साथ भी। तो ठीक कोई पढ़ने के लिए बता दें कि ये घर की तरफ उनका दिल माइल हो जाए और घर पे रहे। 5-6 साल से ये घर से चले गए हैं ना। इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ, आप सुनते रहिए। एक और कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहम्मद साहब, सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र एहसान है, आपकी दुआओं से बहुत खैरियत। आप खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। इंशाअल्लाह। मोहम्मद साहब मैंने ये पूछना कि ना सारे काम ना जैसे रुके हुए, कोई काम हो नहीं रहा है, जो भी काम करो उसमें तकरीबन समझ लो जैसे रुकावट ही रुकावट। और बीमारी तो ऐसे कि एक बीमारी जाती दूसरी बीमारी आती, तकरीबन बीमारी होगा, हर टाइम दिमाग में टेंशन परेशानी रहती। अच्छा, कोई भी काम करो कुछ हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक। और प्लीज कुछ आप सुनते रहिए, इंशाअल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था कि घर के अंदर में पहले इलाज कर ले। हमारी पहली खातून ने जो सवाल किया था कि घर में परेशानी है, अपने ऊपर कोई चीज़ टच करती रहती है बालों में या इस तरीके से परेशान करती है। यकीनन कुरान तो कुरान है, उसमें तो कोई शक नहीं, कुरान के अंदर में कोई शक नहीं। कुरान पढ़ने से ही हमारा काम होगा। हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा यकीन कमज़ोर है, वरना कुरान अपनी जगह वही है जो सहाबा किराम और औलिया अल्लाह और नेक और सालिहीन और दुनिया के लोगों को मदद करने वाला यही कुरान है। और यही कुरान क़यामत तक ये शिफ़ा रहेगा, जिसका ज़िक्र अभी मैंने शुरू में किया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। आप एक गिलास पानी लें, मैंने कहा 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें अल्लाह के सामने, और फिर उसके बाद एक गिलास पानी लें और उस पानी में थोड़ी सी खुशबू डाल दें। खुशबू हो, चाहे इतर की हो या रोज़ वाटर हो या जो भी हो, कोई खुशबू वाला पानी बना दें। और उसके अंदर में आप सूरह तारिक वस्समाई वत्तारिक, उसकी आखिरी 2 आयत, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, ये 2 आयत है। सूरह तारिक पारा नंबर 30, उसमें सूरह तारिक है, उसकी लास्ट 2 आयत को आप 21 टाइम पढ़ें। आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 बार, जो भी दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम हो या और जो दुरूद शरीफ हो, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये आयत सूरह तारिक पारा नंबर 30 और उसकी सूरह तारिक की लास्ट 2 आयत को रिपीट करें 21 टाइम, और उस पानी में जो खुशबू वाला पानी है उसमें दम कर लें। और दम करके ये पानी आप अपने घर के और अपने कोने में, घर के हर कोने में इसको छिड़के, ज़रूर छिड़के। और उसके बाद ये अमल आपको 3 दिन करना है, 3 दिन से 5 दिन करना है। रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत और दिन में 1 बार ये पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने का अमल ये आप मगरिब के बाद कर लो या इशा के बाद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि यही वक्त है इन शयातीन के निकलने का। जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शयातीन जो है उनकी रात हमारा दिन है और उनका दिन ये हमारी रात है, इसलिए वो मगरिब से निकलते हैं। इसलिए आम तौर पर साहिर जादूगर मगरिब इशा के बाद रात को देर तक ये अमल करते हैं। इसलिए कसरत से ये अमल आपको करना चाहिए। 3 दिन या 5 दिन के लिए 2 रकात नमाज और इस तरह पानी में दम करके इसको छिड़के। उसके बाद 3 या 5 दिन के बाद 4 कीले ले ले, नेल्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे स्टील नेल्स ले ले, स्टील के कीले ले ले, और उस पर यही आयत, उन 4 नेल पर एक नेल के ऊपर 21 बार दम कर ले, यही आयत सूरह तारिक की, और इसी तरह दूसरी, फिर तीसरी, चौथे नेल, हर नेल पर 21 टाइम पढ़कर दम करके वो नेल्स जो है आपके रूम के चारों कोने में अंदर गाड़ दें, मार दे, दीवार के अंदर में पूरी मार दे। अंदर में आप आधा मारेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, पूरा मार लें। इसलिए कि एक मरतबा का मेरा तजर्बा है, एक घर के अंदर कहा कि वो शयातीन है फलां औरत के अंदर, तो मैंने कहा इस तरह का नेल लगाया है, कैसे आना हुआ? कहा उसने थोड़ा सा लगाया दीवार में तो मैं आसानी से आ गया, अगरचे मुझे तकलीफ़ हुई है। मालूम होता है कि पूरा नेल अंदर में जाना चाहिए। तो ये घर का अमल हो जाए, घर की बंदिश का और अपनी हिफाजत का। और कसरत से
آپ خود جو ہے یہ اللہ کا نام جو ہے یا قہارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو، اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کی کثرت کریں، اور وضو کے ساتھ رہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس پروگرام کے بعد ہمارے اقرا ٹی وی لکھیں رقیہ شرعیہ، تو اس پر یہ پروگرام آپ کو آج کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ خاتون نے سوال کیا کہ شوہر گھر پر نہیں آتے ہیں یا پھر تعلق نہیں رکھتے ہیں، کہیں اور جگہ رہتے ہیں، رہنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، کہیں اور جگہ رہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے 4 نام ہیں بہت زبردست، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بیٹے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں اس زمانے میں کئی سالوں پہلے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مجرب المجرب، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں، یہ 4 نام ہیں، اس کو پڑھ کر ان کے نام سامنے کاغذ پر لکھ دیا جائے اپنے شوہر کا، اور اس پر دم کریں، دم کر کے پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تیرے اس نام کی برکت سے میرے شوہر کے دل میں میری اور میرے بچوں کی محبت ڈال دیں، اور اس کو گھر پر واپس لے آ محبت کے ساتھ، اس طرح کی دعا کر لیں۔ تو یہ 4 نام ہیں، آپ ضرور اس کو یاد کر لیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ اللہ کے 4 نام ہیں، یا سبوح، سین با واو ح، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 4 نام ہیں، زبردست اسم اعظم ہے۔ اس کو آپ آل ٹوگیدر ایک نہیں، آل ٹوگیدر، جیسے میں نے پڑھا بھی، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، پھر یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، اس طریقے سے اگر ہو سکے تو کم سے کم 41 ٹائم، لیکن زیادہ سے زیادہ 111 بار پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ان کے نام کے اوپر جو لکھا ہے، مثال کے طور پر ابراہیم ہے تو ابراہیم نام ایک کاغذ میں لکھ کر اس پر دم کر لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس نام کی برکت سے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال کر اس کو واپس لے آ۔ ایک اور کال ہے جی، کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی خیریت سے ہو؟ جی لیاقت بات کر رہے ہیں۔ اچھا آپ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا دے، اللہ عافیت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے۔ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ماشاء سکون اللہ، آتا ہے سننے کا۔ ماشاء اللہ، آپ سنتے رہیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک اور کالر نے سوال کیا کہ سارے کام رکے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھو، وظائف سب کے سب نفل کے درجے میں ہیں، یہ بات ضرور یاد رکھیں، نفل کے درجے میں ہے۔ اصل جو ہے فرائض کو ادا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرض نماز کو ادا کرنا ہے، صرف ٹائم پر فرض نماز پڑھ لے، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کہیں جاب پر ہے اور مسجد نہیں جا سکتے، دور ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کم سے کم نماز تو پڑھ لیں، فرض نماز پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو نور علی نور، بہت ثواب ہے۔ مسجد میں جا کر پڑھے تو اور ثواب ہے۔ لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو صرف اللہ کا ایک نام ہے، اپنے سلام پھیرنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ایک نام ہے، یا فتاح، یا فتاح، کامیابی کا نام معنی میں ہے، یا فتاح، یا فتاح، یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک، اور اگر آپ بیمار بھی بار بار رہتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ بار بار یہ بیماری آتی رہتی ہے، تو پھر 2 نام ملا لیں، ایک یا فتاح، اس نیت سے کہ میرے کام رکے ہوئے سارے کھل جائیں، اور دوسرا جو ہے یا سلام، الگ الگ پڑھ لیں یا ساتھ میں پڑھ لیں، لیکن نیت دونوں کی کر لیں کہ اللہ میرے سارے کام کھل جائیں، میرے سارے کام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور میں آگے بڑھوں، اور بیماری
پر بیماریاں آتی ہے، پریشانی پر پریشانی آتی ہے، اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے۔ تو اس طریقے سے آپ 2 نام ہیں، یا فتاح اور یا سلام، یا فتاح اور یا سلام، یہ دونوں نام 41 ٹائم پڑھ کر، چاہے فجر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، ظہر بعد، عصر بعد، نماز کے بعد، دن میں 2 بار، 3 بار، 4 بار، اب خود دیکھیں گے 7 دن اور 11 دن میں انشاءاللہ اللہ کے ان ناموں کی برکت سے آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا پڑے گا اپنی جگہ بیٹھ کر، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ناظرین بہت زبردست وظیفہ بیان کر رہا تھا، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں، بہت زبردست ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ صحابی حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو یاد رکھیے، اس میں جو وظیفہ میں بیان کروں گا زبردست وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ انگلش میں آپ اس کو لکھ لیں اور اپنے پاس رکھیں، اور اس کو دیکھ کر دن میں 1 بار پڑھ لیں، کافی ہوگا۔ دن میں 1 بار پڑھ لیں، یا صبح میں 1 بار پڑھ لیں، شام میں 1 بار پڑھ لیں۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وظائف فی الصباح والمساء کا لفظ آتا ہے، صبح میں پڑھیں 3 بار، شام میں پڑھیں 3 بار۔ یہ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار، صبح 3 بار، شام میں 3 بار، کہ دن الگ ہوتا ہے، رات الگ ہوتی ہے۔ چاہے دین میں آنے والی مصیبت ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ حفاظت کرے گا، رات کے اندھیری میں آنے والے شیاطین ہو، اللہ اس سے حفاظت کرے گا۔ بہت زبردست ہے، آپ یقین جانیے، تجربہ ہے، کئی نیک اور صالحین اولیاء اللہ نے اس کا تجربہ کیا ہے، بہت زبردست ہے، بہت زبردست۔ یہ جادوگروں کی جادو سے حفاظت کے لیے، جادوگروں کے جادو سے حفاظت، حاسدین اور دشمنوں کی دشمناوت سے اللہ حفاظت میں رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کے لیے سب سے زبردست وظیفہ زندگی میں یاد رکھیں گے آپ، بہت زبردست ہے، آپ یقین جانیے، تجربہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں یقین شرط ہے، اللہ پر یقین رکھیں۔ الفاظ بڑے اچھے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں کہ کیسے کس نے پڑھا اور کس طرح پڑھا ہے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے حضرت زبیر جو صحابی ہے، ان کے بیٹے حضرت عروہ ہے، صحابی ہے۔ حضرت زبیر بہت بڑے صحابی، زبیر ابن عوام، ان کے بیٹے حضرت عروہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں چاشت کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ چاشت کی نماز یعنی اشراق کے بعد، سورج طلوع ہونے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت، اس کو پڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میں نے آواز سنی، السلام علیک یا ابن الزبیر، یعنی مجھے سلام کیا کسی نے، او زبیر کے بیٹے عروہ، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے دانی طرف دیکھا، میں نے بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا، کہاں میں نے گھبرا گیا، کون ہے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، کدھر چلے گئے، کون ہے؟ تو تھوڑا میں گھبراہٹ میں، پریشانی میں تھا۔ ظاہری بات ہے، اگر آدمی بیٹھا ہوا اچانک کوئی چیز آپ کو سلام کر دے اور نظر نہ آئے تو کوئی بھی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑے گھبرا گئے۔ اتنے میں اس نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، میں ایک جگہ حافیہ ہے، مدینہ منورہ سے دور ایک جگہ حافیہ ہے، وہاں کا رہنے والا جن ہوں، وہاں کا رہنے والا میں جن ہوں۔ بہت پاک جن تھا۔ انشاءاللہ میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بریک پر جاتے ہیں اور
اس کے بعد آپ سنتے رہیے، بہت زبردست واقعہ ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔